اچھا رہا ہے ایسے. آپ آج پہلی دفعہ نظر آئے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ سر لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیے اس پی آر کی پریس کانفرنس کا مزہ کیا تھوڑا سینٹر کر لے گا. اب ٹھیک ہے. مزہ آئے گا. سر صرف ایک ہی پوائنٹ ہوگی تو اس کے علاوہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز. باقی موضوعات تک ہے. آپ ریڈی ہیں جی؟ جی بسم اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ایک سلسلہ چل رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے جس کو کہ ہم پی ڈی ایم کا نام دے سکتے ہیں. یہ سفر گجرانوالہ سے شروع ہو، تقاریر دیکھی جائیں تو پہلا اٹیک دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ایک عدالت سے مفروض شخص کے وہ اداروں پر، ملکی اداروں پر گولہ باری کرتا ہے. اس کے بعد یہ قافلہ کراچی جاتا ہے اور وہاں پہ قائد کے مزار کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور پھر جب یہ بلوچستان پہنچتا ہے یہ قافلہ تو وہاں پہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے. اور وہ بات کیا تھی؟ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوئی جس میں کہ آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا گیا، اور کسی بھی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لیڈران نے اس بات کی نہ تو تردید کی نہ مذمت کی اور اس بات کو جانے دیا، یہ جانتے ہوئے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کا اس خاص طور پہ اس صوبے میں کیا کردار رہا ہے. یہاں پہ دہشت گردی کون کرواتا ہے آپ سب جانتے ہیں. گلبھوشن کہاں سے پکڑا گیا تھا آپ سب جانتے ہیں. لیکن ایسی جگہ پہ اس قسم کی بات کرنا یہ صرف وضاحت سے نہیں کہ جس شخص نے یہ بات کی تو وہ شام کو آ کے اور اس کی وضاحت کرے. کسی بھی مین لیڈر جو کہ تھے جس میں کہ پی ایم ایل ایل نون کی مریم نواز، نہ بلاول بھٹو، نہ مولانا فضل الرحمان، انہوں نے اس بات کی مذمت کی نہ کوئی وضاحت دی. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور یہ ان کے بیانیے کا ایک اہم حصہ ہے. اس کے بعد بات وہاں پہ ختم نہیں ہوئی. ابھی پاکستان کے عوام اسی سوچ میں تھے کہ یہ ہو رہا کیا ہے، یہ کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ ملک کورونا کی وبا سے کافی حد تک عالمی ممالک کے جو حالت زار ہے اس کی نسبت اللہ کا بہت بہت کرم، ہماری حکومت کی بہترین حکمت عملی، پھر بھی یہ ملک، اس کی اکانومی، وہ دونوں چل رہے ہیں اور لوگوں کو مشکلات ہیں، لیکن یہ مشکلات عارضی ہیں اور
اس وقت جو حالات ہیں، جس طرح کے ہمارے ملک کے خلاف مختلف سازشیں ہو رہی ہیں، اس دوران پھر ایک اور ان کے لیڈر اور نیشنل اسمبلی کے سابق اسپیکر، یعنی ایک عام ایم این اے بھی یہ بات کرتا تو ہم کہتے کہ چلو غلط بات کی ہے، لیکن اس کا پی ایم ایل این نون سے وابستگی، اتنی سینئر پوزیشنز پہ رہنا اور ایک ایسی بات کرنا جس سے کہ آپ 100% دشمن کو خوش کرنے کے لیے آپ اس طرح کی آپ نے بات کی، جس سے کہ آپ اگر انڈیا کے چینلز دیکھیں ان پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری قوم کو بتایا کہ دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا دشمن کہہ رہا ہے۔ آپ نے اس طرح کی بات ایک ذمہ دار شخص جو کہ عہدے کے لحاظ سے ذمہ دار، ویسے تو ذمہ داری نہیں دکھائی ہے، تو انہوں نے ثابت کیا کہ اس عہدے کے اہل بھی نہیں تھے، کیونکہ جو بات انہوں نے کی ابھی نندن کے سلسلے میں تو پوری قوم جانتی ہے کہ وہ دن ہماری تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جس میں کہ انڈیا ایکسپوز ہوا، اس کا جو ایک اپنا ایک ہوا اس نے بنایا ہوا تھا ملٹری فرنٹ پہ، اس کی کلی کھل گئی۔ جس طرح ہمارے بہادر شاہینوں نے ان کے جہاز کو گرایا، اس کے پائلٹ کو گرفتار کیا، اور پھر ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے، کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتے نہ ہم نہ ہمارا دشمن، باوجود اس کے ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھینندن کو واپس کیا جائے۔ اس سٹیپ کا پاکستان کے بارے میں جو عالمی برادری میں امیج تھا وہ بہت اونچا ہوا، اس کی بڑی داد بھی دی گئی، اور پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ، آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں کی جاتی تھیں۔ ہمارے لیڈرز میں، ہماری پرائم منسٹرز جو ماضی کے تھے، نہ ان کا کردار تھا، نہ ان میں وہ اہلیت اور وہ صلاحیت یا وہ لیڈرشپ تھی جو کہ عالمی معاملات کو ایک میچور طریقے سے دیکھے اور کانسیکوینسز کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرے۔ ایک بہترین فیصلہ جس کی کہ پذیرائی عالمی سطح پر ہوئی، اور ہمارا جو دشمن تھا بھارت، اس کو ایک ہزیمت کا اٹھانی پڑی، کیونکہ اس قسم کی جو شکست تھی، اس قسم کی جو بے عزتی تھی، جو انہوں نے اپنا پھر یہ کہا کہ اگر رافیل جہاز ہمارے پاس ہوتے تو ہم یہ کرتے۔ اتنی بڑی آپ کی جو ایک اچیومنٹ ہے، آپ کی جو نیشنل پرائڈ کو جس نے اتنا اٹھا دیا تھا، آپ اس کو متنازع بنا رہے ہیں۔ آپ ہمارے ملک کی فتح کو شکست میں تبدیل کر رہے ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کریں؟ اس سے تو آپ نے کنفرم کر دیا ہے کہ آپ کا، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ اس کے دشمن کے بیانیے پہ وہ کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو مسلسل آپ کی جو باتیں ہیں، جو کہ لگتا ایسا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اس ملک کی کو جس طرح سے بھی نیشنلی، انٹرنیشنلی، اکنامکلی اس ملک میں جب کہ عوام سٹرگل کر رہے ہیں، آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس سے کہ پاکستان عالمی سطح پر امبیرس ہو۔ آپ اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، آپ فوج میں تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جس کا کہ آج آئی ایس پی آر نے بڑے کلیئرلی انہوں نے بتا بھی دیا۔ اور میں ان کی سپیچ سے یا جو بھی ان کی پریس کانفرنس تھی، اس کا ایک اہم حصہ میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہندوستانی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی ایک ذمہ دار ریاست کا رسپانس، میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ یہ دراصل
پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، جو کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایسے منفی بیانیے کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، جس کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سب جانتے ہیں ہم کہ صرف ذاتی مفاد کے لیے پورے ملک کے نظام کو درم بھرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے کہ حکومت وقت پہ اداروں پہ پریشر ڈالا جائے اور اپنے لیے سہولتیں حاصل کی جائیں۔ اس طرح ہونے والا نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں یہ جو بھی کر لیں، یہ پہلے بھی اکٹھے تھے، عمران خان پہلے بھی علیحدہ تھے، ایک تھے، ابھی بھی وہ ایک ہیں اور یہ سارے اکٹھے ہیں۔ اس چیز کا مقصد صرف یہی ہے کہ ملک میں افراتفری پھیلائی جائے، جو اکنامک پازیٹیوٹی آ رہی ہے ہماری اکانومی میں، جو مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس کو سیبوٹاج کرنے کا، اس کو نیوٹرلائز کرنے کا یہ ایک بھونڈا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ جو ان کے جو لیڈرز ہیں، جن پہ کہ سیریس کرپشن کے چارجز ہیں، کنوکشنز ہیں، ان کے لیے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے۔ لیکن پاکستان کے عوام ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان کے عوام انتہائی سمجھدار، باشعور لوگ ہیں، جن کی کہ آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ قومی مفادات کے ارد گرد گھومے گی۔ پاکستان کی سیاست ذاتی مفادات کے گرد نہیں گھومے گی، جو کہ اپوزیشن کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ ذاتی فوائد کے لیے پورے ملک کی فوائد کو قربان کر دیں۔ شکریہ۔ یہ پوچھنا تھا کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، مخاصمت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہے، کیا آپ ایک ذمہ دار وزیر کی حیثیت سے قوم کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ واقعی آپ کی حکومت سینٹ الیکشن تک برقرار رہے گی، سینٹ الیکشن ہو جائیں گے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عوام یہ پوچھ رہے ہیں، وزیر اعظم اور آپ کے بیانات کے جواب میں عوام یہ کہہ رہی ہے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، مہنگائی کے حوالے سے، کہ کیا میاں نواز شریف کو واپس لانے سے واقعی چینی 55 روپے ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ آپ نے پہلی بات کی کہ سینٹ کے الیکشنز، اب آپ نے اپنے سوال میں ایک یہ جواب دے دیا ہے کہ جو مقصد ہے، یہ جو سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، اس کے لیے، اس کی عوام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عوام کے لیے یہ نہیں کر رہے، وہ اس میں ایک حصہ ہے کہ سینٹ الیکشن بنیادی مقصد ہے اپنے لیے ذاتی مفادات، چاہے وہ جتنے بھی ان کے آپ کھڑے ہو، سارے نیب زدہ کنوکٹڈ لیڈرشپ، جن کو کہ 40-50 سال کا چانس ملا حکومت کرنے کا، اس دوران میں انہوں نے کون سے اس ملک میں شہد اور دودھ کی نہریں بہا دیں؟ ابھی تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کہ ہم نے ملک کو، اداروں کو دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ سینٹ کے الیکشنز بھی ہوں گے، حکومت اپنے کاموں پہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ مہنگائی مانتے ہیں کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے، اور کون سی سیاسی حکومت نہیں چاہے گی کہ اس کو جلد از جلد حل کیا جائے؟ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، دیکھیں یہ ایک عارضی چیز ہے، اور انشاءاللہ تعالی، اور یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر خود تو بادشاہوں کی زندگی گزار رہا ہے، جس طرح کہ اس وقت آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف لنڈن کے اربوں کے اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد ان کی ان کے پاس ہی ہے، یہاں پہ وہ پاکستانی لوگوں کو جھونک رہے ہیں، پاکستانی عوام کے بچوں کو وہ جھونک رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
جہاں تک اس کا تعلق ہے آپ کا دوسرا جو میاں نواز شریف کی واپسی سے، یہ نہیں ہوگا کہ جی کوئی ملک میں چینی سستی 5.55 پہ آ جائے گی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے ان کو واپس لانا ہے، ان سے پیسے واپس نکالنے ہیں ان سے، نواز شریف کو. اور جس طرح وہ مریم کہہ رہی تھی کہ ان سب کو کہ ان کو سیکیورٹی کی خطرات ہیں، ہم ان کو بالکل پوری 200% سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے، کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حفاظت میں رہیں، کیونکہ ان سے ہم نے پیسے نکالنے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ ہو. شبیر بھائی صاحب، سب سے پہلے تو ظاہر ہم سب پاکستانی ہیں، تو ہم بھی اس بیانیے کی مذمت کرتے ہیں جو کہ ایاز صادق صاحب نے بات کی. اور لیکن سوال سر میرا یہ، آپ نے کہا کہ اپوزیشن پریشر ڈال رہی ہے NRO حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا ہے سر کہ یہ لوگ جب جیلوں میں تھے تو ان کو کہیں نہ کہیں سے NRO تو ملا کہ یہ باہر چلے گئے، ان کو ریلیف ملا. لیکن اب کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ سے جب یہ پریشر ڈال رہے ہیں تو کوئی پریشر میں آ کر دوبارہ سے ان کو ریلیف نہیں دے گا؟ لیکن اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے تو جن لوگوں نے پہلے ریلیف دیا آج وہ ظاہر بھگت بھی رہے، تو اس وقت پھر پرائم منسٹر کی کیا اسٹینڈنگ ہوگی؟ کیونکہ پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ میں تو NRO نہیں دوں گا، لیکن ان کو ریلیف مل گیا. اب بھی اگر کوئی پریشر میں آ کے ان کو ریلیف دیتا ہے تو حکومت کہاں اسٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو واقعہ ہوا ہے اس کو آپ پس پش نہیں ڈال سکتے. جو مین ایشو ہے آج کا، اور وہ ہے جو کل کا بیان دیا تھا اپوزیشن کے ایک رہنما نے، وہ بیان اسی پہ ہم بات کریں گے. یہ باقی ثانوی چیزیں ہیں، اصل چیز ملک ہے. ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے کہ آپ نے دشمن کو خوش کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ باخبر لوگ ہیں کہ یہ جو ابھی نندن کا جو بیان ایاز صادق نے دیا ہے، اس پہ قوم ان کا حساب لے گی. اور ہم چاہیں گے کہ ایاز صادق اسمبلی میں کھڑے ہو کر معافی مانگیں، اور اسی طرح جو پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کھڑے ہو کے اور اپنی ندامت اور اس کی تنقید اور اس کی مذمت وہ کرے اور معافی مانگے پاکستانی عوام سے. بیکاز اس سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوں گے. ہمارا اب یہی ہدف ہے کہ ہم ہر اس شخص کو کہ جو کہ ملکی مفادات کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ جو ہے تو عوام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جہاں پاکستان کا معاملہ ہم جس بھی نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. پاکستان ہمارے لیے پہلے ہونا چاہیے. سر دوسرا یہ آپ نے جو بتا دیا کہ ان کو معافی مانگنی پڑے گی، اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے پاس لیگل آپشن ہے کوئی کارروائی کرنے کا حوالے سے ایاز صادق پر؟ کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بیانیے کو دشمن کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس میں آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ دوسرا، خواجہ آصف نے بھی ایک بات کی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کنویکشن کی جو سزا ہے، کنوکشن ہے، اس کو ریویو کرنے حکومت جا رہی ہے، کوئی اس قسم کی کارروائی کی جا رہی ہے؟ کیونکہ انڈیا نے اس میں وسیع اپیل میں نہیں گیا، تو حکومت پاکستان خود اس کنوکشن کو ریویو کرنے جا رہی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کہ اس بیان کا تعلق ہے یا جو بیان کوئٹہ میں دیا گیا، جو لندن سے تقریر کی گئی، یہ آئین کی آرٹیکل 19 کی ایک کھلم کھلا وائلیشن ہے، اور قانون آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اگر انہوں نے معافی مانگ لی، پارلیمنٹ میں معافی مانگ لی، پھر تو ٹھیک ہے. پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے معافی مانگ لی، پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. لیکن پھر ساتھ میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ جی یہ دیکھیں سیاسی مخالفت ہو رہی ہے، اس میں ہم یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دی ہے. انہوں نے خود آپ کو اپنی اصلیت بتا دی ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. انہوں نے ثابت کر دیا ہے. باقی چیزیں دیکھیں نا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایز اے حکومت کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے کہ جو بات ہوئی ہے،
ہم اس کو بالکل آسانی سے نہیں برداشت کریں گے، نہ پاکستان کے عوام برداشت کریں گے، اور ان کو حساب دینا ہوگا، ان کو معافی مانگنی ہوگی، سیدھا سیدھا معافی مانگنی ہوگی، اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی، باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ سر دوسرا سوال گلبھوشن والا، یہ تو آپ نے ایسی بات کی ہے کہ اگر گلبھوشن کا نام تو ہم ان کے منہ سے سنتے ہی نہیں تھے، شکر ہے کہ گلبھوشن کا نام ہم نے ان کے منہ سے سنا ہے۔ یہ تو عالمی سطح پر بھی، لوکلی بھی کبھی گلبھوشن کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ آج جو ہے چونکہ یہ ایک ایسی اس پہ اتر آئے ہیں، ایک ایسی گری ہوئی سطح پہ اتر آئے ہیں کہ اس میں اس وقت ہر چیز کو توڑ مروڑ، دیکھیں اصل چیز کیا ہوتی ہے، چاہے وہ اخباری جرنلسٹ ہو یا وہ کوئی بھی انسان ہو، اس کی کریڈیبلٹی وہ کتنی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ماضی کیا رہا ہے اور وہ اس کا ریکارڈ کیا ہے۔ یہ تو سارے جھوٹے ہیں، یہ تو ہر بات میں اگر جھوٹ نہ بولیں تو ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو ان کی باتوں پہ تو آپ بالکل کسی طرح توجہ ہی نہیں دینی چاہیے آپ کو، بیکاز آپ کا تجربہ ہو گیا ہے کہ ان کا کال کیا تھا اور ان کا فیل کیا تھا۔ عوام کی خدمت کے اس میں اپنے انہوں نے، آپ کو پتہ ہے جی، کسی دن ہم کریں گے اس پہ ڈیٹیل وہ کہ کیا کیا انہوں نے لوٹ مچائی ہے، کس طرح زمینوں میں انہوں نے سڑکیں پہنچا کے، اپنے پانی پہنچا کے وہاں پہ اسکیمیں بنائی، ارب ہا روپے بنائے، سستی زمینیں لے کر کاروبار کرتے رہے۔ یہ اپنی پاور کو انہوں نے استعمال کیا اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے۔ ان کی سوچ ہی اور اس سے آگے جا نہیں سکتی۔ انٹرنیشنل ایشوز یہ تو ان کی سوچ سے بھی باہر ہیں، کیونکہ یہ ایک نااہل بھی ہیں اور یہ کرپٹ بھی ہیں، اور یہ ثابت ہو چکا ہے۔ یہ کوئی ایک سیاسی مخالفت کی بات نہیں ہے۔ اور آخر میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، پاکستان اس وقت ایک ایسی لیڈرشپ کے پاس ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ ایماندار بھی ہے، وہ دلیر بھی ہے، اور وہ کسی کے پریشر میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ سخت وقت ہے ضرور، لیکن آپ ان ملکوں کو دیکھیں جن میں کہ یہ وبا ایک تباہی مچا چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ادھر پھر بھی، حالانکہ وہ ختم نہیں ہوئی ہے وہ وبا، دوبارہ اس کا ایک وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوئی ہے۔ مہنگائی پہ ہم قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے لیڈر کی، ہماری کیبنٹ کی، ہماری نیتیں ٹھیک ہیں، کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم صحیح رستے پر ہیں، اور انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہوں گے۔ اور ہمارے ساتھ یہ بات ہماری حکومت کی کامیابی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو سخت وقت ہے اس کو ہم یاد کریں گے کہ ایک وقت وہ بھی تھا، اور اب ایک وقت یہ بھی ہے جو کہ خوشحالی کا ہے، اور ایک پرامن معاشرے کا قیام ہے، جس میں کہ ہر جو پاکستانی ہے وہ اپنا ایک روشن مستقبل دیکھ سکے۔ شکریہ۔